پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. انہوں نے اپنا نام اور شہر کا نام تو نہیں لکھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب شخص کو عمرہ کروا دے تو یقیناً اس پہ حج لازم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس حج کی استعداد نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ نہیں، وہ جو کوئی آدمی کروائے اس سے لازم نہیں ہوتا. جو اپنے اخراجات پہ جا کے کرے اس پہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی آنے جانے کی استعداد تو ثابت ہو گئی، صحیح لہذا وہ حج کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ حج فرض ہوتا ہے جب آنے جانے کی استعداد ثابت ہو جائے. اس استعداد میں ہے کہ گھر سے فرصت اتنی ہو، کوئی گھریلو مجبوریاں نہ ہو، صحت ٹھیک ہو، اخراجات آنے جانے کے اور گھر والوں کے دے کے جائے، کوئی راستے میں کسی خطرے دشمنی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تو جو اپنے پیسے خرچ کر کے عمرے پہ جاتا ہے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. بالکل. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آ سکوں گا تو صبر کر جائے اور کچھ دیر اور تھوڑا سا سرمایہ جمع کر کے حج پہ چلا جائے. لیکن اگر کوئی کروا دے تو پھر کوئی کروا دے تو وہ یا جس طرح سے آج کل یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ انعامی ٹکٹ کسی بھی حوالے سے وہ عمرے کی ٹکٹ والا تو جو ہے اس کے کیا حج ہیں، مطلب اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی حرام کے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ محض ایک پکنک ہے. نہیں، پکنک بھی نہیں ہے، جرم ہے، گستاخی. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ بڑے دور سے آئے گا، اس کے بال پریشان ہوں گے، لباس پراگندہ ہوگا اور اس پہ سفر کی گرد جمی ہوگی اور بڑے درد سے پکارے گا اللہم لبیک اللہم، اسے کوئی جواب نہیں آئے. تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کا کھانا پینا لباس اخراجات حرام کیوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو جوئے میں جاتے ہیں یہ تو جوا ہے. اچھا، ایک تو جوئے میں جاتے ہیں، ایک وہ جیسے کرت کا مقابلہ ہوا، اب کرت کا مقابلہ جس نے جیت لیا اس کو عمرے کی ٹکٹ دے دی. اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کن وسائل سے دیتے ہیں. اگر وہ چندہ ہی کر کے دیتے ہیں تو وہ بھی جوئے ہی ہے. وہ بھی جوئے ہے، بالکل صحیح ہے. یا تو کوئی بندہ اپنے پاس سے دے، کوئی ادارہ اپنے مال سے دے، وہ تو ایک بات ہے صحیح. لیکن اگر وہ بھی چندہ ہی کر کے دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے پیسے گئے، ایک کا کام ہو گیا. جوا تو یہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور میں نہیں سمجھتا کہ عبادات کو اس طرح لاٹری میں ڈالا جائے. عبادت ہے، اس کو عبادت ہے، اس کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں. اللہ یہ ویسے ہی جرم ہے جیسے عیسائیوں یہودیوں نے عبادات کو بھی آمدن کا ذریعہ بنا لیا ہے. بالکل صحیح. انہوں نے بھی عمرے کے ٹکٹ دے کر اصل میں تو خود پیسے کماتے ہیں منور بھائی. صحیح. اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. پیسے تو آ گئے نا، جب ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی، بہت سی چیزیں بک گئیں تو پیسے تو اپنی کماتے. بالکل صحیح ہے. یہ میری رائے میں یہ درست نہیں ہے. اور اس میں یقیناً پیسے کماتے ہیں، اس میں کوئی عبادات کی توہین ہے. بالکل صحیح. اس پہ لوگ خوش نہ ہوا کریں، یہ دین کی توہین ہے اور اسے اجتناب کرنا چاہیے. امجد حبیب ہیں راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ دل سے اور دماغ سے تمام طرح کے برے خیالات نکل جائیں اور دل اللہ پاک کے راستے پر چل پڑے. بڑی آسان سی بات ہے. ذکر قلبی سیکھیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں. بدن کا بال اور ایک سیل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. یہ کہنا کہ میں فرشتوں کی طرح بن جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. انسان ہی رہتے اور اسے ساری زندگی بدی کا دفاع کرنا پڑتا، لیکن اللہ سے دفاع کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ شیطان آپ کا جو ہے وہ چھوڑ دے گا آپ کو، وہ آپ کے پیچھے لگا رہے گا، لیکن آپ اس سے مغلوب نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، بال میں اللہ کی روشنی اور نور ہوگا، تو قوت دفاع بڑھ جائے گی. مقابلہ جاری رہے گا. صحیح. مقابلہ پھر بھی ہوتا رہے گا. مقابلہ کرنا ہے. صحیح. تا دم واپسی. بالکل صحیح. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب یقین کی آخری حدوں یعنی موت سے نہ گزر جاؤ تب تک اللہ کی اطاعت خلوص سے کرتے رہو. سبحان اللہ. یہی تو آزمائش ہے، یہ تو ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. لیکن ایک قوت آ جاتی ہے، بندہ اس سے مغلوب نہیں ہوتا. کہیں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے. صحیح. ذکر قلبی سیکھیں، اللہ اللہ کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ سرفراز لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پروگرام میں زیادہ تر سوال تصوف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. میرا بھی ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ کشف اور وجدان میں کیا فرق ہے؟
بیٹے گزارش یہ ہے کہ ہمارا پروگرام بھی بیسیکلی تصوف کے موضوع پہ ہوتا ہے، اور ہم ہیں بھی الحمدللہ صوفی. تو جس سبزی والا سبزی بیچے گا، سبزی والا تو گوشت نہیں بیچے گا، اور قصاب سبزی نہیں بیچے گا. صوفی تصوفی کو بحث کرے گا، بالکل صحیح، فقہی بحثوں میں اور دوسری چیزوں میں نہیں پڑے گا. تو اس لیے ہمارا قصور نہیں ہے، یہ دکان ہی تصوف کی ہے، یہاں سودا تصوف کا ہی ملتا ہے. کشف ہوتا ہے کسی چیز کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے اور آدمی اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ لے، اسے کشف کہتے ہیں. صحیح. ظاہری آنکھ سے دیکھنا تو عام بات ہے، بعض چیزیں ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہوں اور اللہ کریم دل کی آنکھ سے دکھا دے تو وہ کشف ہوتا ہے. صحیح. کچھ نظر نہ آئے لیکن ایک پختہ یقینی بات اللہ کریم دل میں ڈال دیں جو شریعت کے عین مطابق بھی ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اس پہ اتنا یقین ہو جائے کہ بندہ اس پہ عمل کر گزرے. یہ وجدان. اچھا، یعنی کہ وہ دیکھی نہ ہوں لیکن یقین اس حد تک ہو. یقین جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ ہوا کہ بیٹے کو دریا میں ڈالو، انہوں نے ڈال دیا. صحیح، ٹھیک. اب انہیں وہ کشف نہیں تھا لیکن وجدان، لیکن دل میں وہ بات آئی. صحیح صحیح. انہوں نے ڈال دیا دریا میں. سبحان کتنی اللہ، بڑی بات. سبحان اللہ. اپنے لخت جگر کو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہیں یقین، اتنا پختہ یقین اس پہ تھا نا. سبحان اللہ. جو بات مشکوک ہوتی ہے یا اس میں غلطی ہوتی ہے وہ دل کو یقین نہیں ہوتا، اس میں کھٹ کھٹ رہتی ہے، کروں یا نہ کروں. صحیح، بالکل ٹھیک. جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں، وہ کر گزرتا ہے. کر گزرتا ہے، تو بالکل ٹھیک. نظر کچھ نہ آئے، بات دل میں یقینی آ جائے، شریعت کے مطابق. صحیح. کیونکہ کوئی وجدان شریعت کے خلاف، وہی الہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس کے خلاف کسی کو نہ کوئی کشف ہوگا نہ وجدان. کشف کو بھی شریعت پہ پیش کرنا پڑتا ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو درست ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے تو شریعت درست ہے، آپ کو کشف میں دھوکہ لگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہوتا کشف بھی درست ہے، سمجھنے والے یا دیکھنے والے کو دھوکہ. بالکل صحیح. ہوتا وجدان بھی سڑانے صحیح ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے. تو دونوں کو شریعت پہ پیش کیا جائے گا. صحیح. شرعی دائرے کے اندر ہیں تو ضرور. پھر ٹھیک ہے، بالکل صحیح. عبدالاحد ہیں ملتان سے، یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنی مرضی سے بھی روحانی سلسلے کا شیخ بن سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے محنت اور مجاہدہ کر کے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ نصیب تو ہر چیز میں پہلے ہے، پہلے ہر کام میں، دنیا کو یا آخرت. لیکن مجاہدہ اور محنت سے زیادہ خلوص میٹر کرتا ہے. خلوص کا معیار کیا ہے؟ پھر جس طرح باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی طرح مشائخ آگے مشائخ مقرر کرتے ہیں. بغیر شیخ کے کوئی شیخ بن نہیں جاتا، بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. والد ہوتا ہے تو آگے اولاد ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. جس طرح سلسلہ نسب چلتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ ایک شیخ کے پاس سیکھتے ہیں، لیکن سارے شیخ نہیں بن جاتے، چند بھی نہیں بنتے. بعض اوقات ایک کے بعد ایک ہی رہتا ہے، بعض اوقات دو چار ہو جاتے ہیں. جن لوگوں میں وہ استعداد اور ان کا خلوص کی گہرائی کتنی ہے، محنت کتنی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو انہیں توفیق عمل دیتا ہے نا. چن کر براہ راست کسی کے سر پہ بٹھا نہیں دیتا. مطلب انہیں چن کے انہیں توفیق عمل دیتا ہے. جو ازل سے چن لی گئی مخلوق یہ صرف انبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. نبی تخلیقی نبی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد بندے کا اختیار اور دخل اس میں رہتا ہے. صحیح. کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حکومتیں دے دیں، اقتدار دے دیا، لیکن انہوں نے ظلم کیا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے تو چن لیے تھے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے. اسی طرح جس طرح ظاہری آلات کو آپ سمجھتے ہیں اسی طرح ایک باطنی حکومت کو بھی دیکھ لیجئے. بالکل ٹھیک. شیخ کی بھی ایک ڈومین ہوتی ہے، ایک اس کا بھی حد ہوتی ہے، ایک حد تک اس کی مداخلت ہوتی ہے. اب وہ جب شیخ بن جاتا ہے تو کیا لوگوں سے دولت سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، یا لوگوں کے حقوق مارنا شروع کر دیتا ہے، یا حق ادا کیا کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بعض لوگوں کو ہم بڑا متبرک سمجھتے ہیں لیکن اندرون حال ان کا بہت خراب ہوتا ہے.
بعض لوگوں کے بارے ہماری رائے اچھی نہیں ہوتی لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتے ہیں، بے شک، کوئی شک۔ ہماری اپنی رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن بننے کا سلیقہ یہی ہے کہ کسی شیخ کی وراثت میں کوئی شیخ ہی نامزد کرتا ہے تو شیخ بنتا ہے، کوئی اس کی تربیت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اسے شیخ بنایا جائے تو نامزد کیا جاتا ہے جی شیخ کو، بالکل نامزد کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شیخ کی ایک نظر ہوتی ہے کہ جس سے وہ پرکھ کے تو پھر وہ نامزد کرتا ہے، مطلب یہ ایک اوکھا کام ہے، مطلب بہت مشکل کام ہے جی۔ اب ہمارا سلسلہ الحمدللہ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں بین الاقوامی سطح پر تھا، بالکل ٹھیک، بعد میں بہت زیادہ نشر ہوا لیکن کوئی سارا ہماری محنت نہیں ہے، ایک دفعہ بین الاقوامی سطح پہ چلا گیا۔ صحیح۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے 3 بندے نامزد کر دیے، ایک میں تھا 2 اور، لیکن شرط لگا دی کہ یہ 2 بھی جو ہیں یہ اس ایک کے تابع رہیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس کے پاس انہیں آنا پڑے گا، روحانی بیعت یہ نہیں کرا سکتے، جتنی محنت لوگوں کو کرائیں گے تو آخر روحانی بیعت کرانے کے لیے اس کے پاس آنا پڑے گا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد اس میں اضافہ ہے کہ اس کے بعد اگر کسی کو اس سلسلے میں شیخ بننا ہے تو وہ اس کی مرضی سے بنے گا، اس کی مرضی کسی کو بنائے، نہ بنائے تو نہ بنائے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ وہ اقتباس اس میں چل رہا ہوتا ہے، فیس بک میں بھی کسی نے لگا دیا، میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا، پنجابی میں ہے، صحیح، تو فیس بک میں چل رہا ہوتا۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ اس طرح کی چیز روئے زمین پر ایک بندے کو نامزد کر دی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو وہ ان کی نظر انتخاب، ان کا اپنا معیار، اور من جانب اللہ کتنا خلوص، اس میں کتنی گہرائی، پھر محنت مجاہدہ کتنا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ رہی اللہ کی ذات ہو تو جانتا ہے، وہ توفیقیں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت آپ کے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almustar.tv۔ کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا سوال ہو، آپ ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔